للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر آفتاب ہدیٰ ماہتاب عطا درہ پہلے صفا معدنی اتفاق سید الاسمیہ جلوہ مقدمہ عکس نور خدا صاحب لطا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ بقسمنا درود و سلام کا نذیر عقیدت پیش کرنے مولا سے بلند پڑھیں صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ نبی والے نبی کو اللہ سے درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آنا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء بنتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، اولیاء بنتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ اور پھر مولانا جلیل الرحمہ قادری علیہ رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں کا، گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں کا، سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا، اور قادری کر قادری رنگ قادریوں میں اٹھا، قادری کر قادری رنگ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد قادر قدرت ماں کے واسطے، قدر عبد قادر قدرت ماں کے واسطے، غوث اعظم بمنے بے سر و سامہ مددے قبلہ دی مددے کعبہ ایمہ مددے۔ معزز سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت فرمائی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم خود اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے۔ میں نے آپ کو پچھلی جمعہ ایک بات کہی تھی کہ 11ویں شریف یہ ایصال ثواب کا ایک طریقہ ہے، تو ہم جتنے بزرگان دین سے نسبت جوڑ کر مخصوص تاریخوں میں جو فاتحہ خوانی کرتے ہیں وہ ایصال ثواب کی ایک صورت ہے۔ اب ایصال ثواب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آدمی چلا جائے، دنیا سے رخصت ہو جائے، کیا زندہ آدمی کا کوئی عمل اس کو فائدہ پہنچاتا؟ یہ بات میں پھر اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ موجودہ وقت میں انٹرنیٹ پر یا سوشل میڈیا کے ذریعے بہت سارے ایسے عقائد دیے گئے، ایسے نظریات پیش کیے گئے جس سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کہا گیا کہ وہ مر کر مٹی میں مل گئے، اور غوث پاک غریب نواز اکابر اولیاء کرام کے تعلق سے یہ بھی کہا گیا کہ ان اہل سنت و جماعت نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان باباؤں کو خدا مانا، تو ہم نے کبھی ان کو خدا نہیں مانا۔
ہم جو قرآن پڑھ کر پہلے ایک مثال کے طور پر سمجھ لیں کہ ایصال ثواب ہے کیا؟ زندہ آدمی کا کوئی چیز پڑھ کر یا صدقہ کرے اس کا ثواب پچھلے گئے ہوئے لوگوں کو پہنچانا یہ ایصال ثواب کہلاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ ایصال ثواب ان کو پہنچتا؟ تو واقعی میں پہنچتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ جس میں دعا کا طریقہ سکھایا گیا ہے کہ مولا ہمیں ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ان کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے تھے۔ تو قرآن خود طریقہ بتا رہا اور ایک اچھے آدمی اچھے مسلمان کی خصلت بیان کر رہا کہ اچھا مسلمان وہی ہے جو اپنے لیے بھی دعا کرے اور ان سے پہلے جو جا چکے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرے، ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرے۔ تو اب مغفرت اور بخشش کی دعا جو پہلے جا چکے ہیں اگر یہ کرنا منع ہوتا تو قرآن کبھی اس دعا کو لکھتا نہیں، سابقون جو ہم سے پہلے ایمان لے آئے۔ لہذا قرآن پاک کا اس دعا کو لکھنا اور اس کی تعلیم دینا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم سے پہلے جو جا چکے ہیں ان کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرنا یہ قرآن کا طریقہ ہے، اور جو لوگ ان کے لیے جانی جو ہم سے پہلے جا چکے ہیں ان کے لیے جو مغفرت اور بخشش کی دعا کرے گویا کہ وہ ایک اچھا مسلمان اور اچھی خصلت والا مسلمان ہے۔ اور یہ طریقہ قرآن نے ہمیں سکھایا ہے، یعنی خود اپنے لیے بھی بخشش چاہو، جو تم سے پہلے جا چکے ہیں ان کے لیے بھی بخشش چاہو۔ مثال کے طور پر قرآن نے ہمیں ایک طریقہ سکھایا کہ ایک بچہ زندہ والدین کی خدمت کس طرح کرے، تو قرآن نے اس کا بھی طریقہ بتایا۔ قرآن نے اس کا طریقہ یہ بتایا کہ جب تک والدین زندہ ہیں تو قرآن اس کا حکم دے رہا کہ اف تک نہ کہو، یعنی یہ کس کے لیے ہے؟ جن کے والدین زندہ ہیں، اور اس لفظ اف کے اندر اف تک نہ کہو میں سب کچھ آ گیا، یعنی اگر وہ قدیم ہے، کمزور نہیں ہے، توانا ہے، طاقتور ہے تب بھی اف نہ کہو، اور اگر کمزور ہو جائے تب بھی اف نہ کہو، یعنی اس لفظ اف کے اندر تمام چیزیں آ گئی۔ اچھے ہو یعنی صحت مند ہو تب بھی ان کی خدمت کرو، اور کمزور ہو جائے تب بھی ان کی خدمت کرو، یعنی توانا ہو تب بھی خدمت کرو، اور کمزور بڑھاپے کی حد کو آ جائے تب بھی خدمت کرو۔ یعنی قرآن نے بچوں کو سمجھا دیا کہ جب تک ماں باپ زندہ ہو اس تک نہ کہو۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ان ماں باپوں کے لیے تھا، ان والدین کے لیے تھا جو زندہ، جو والدین فوت ہو جائے تو پھر اس کے بعد کیا خدمت ہے بچوں کی؟ تو قرآن نے اس کی بھی تربیت کی ہے۔ تو قرآن کا تربیت دینا اس بات کی دلیل ہے کہ ایصال ثواب پہنچتا ہے، ایصال ثواب پہنچتا ہے۔ قرآن کہہ رہا جب وہ فوت ہو جائے نا تو پھر دعا کرو، وہ ربی ارحمہما، اے مولا، یعنی کہو کس طرح کہ مولا اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما، وسعت کر، رحمتوں کی بارش نازل کر، کن پر؟ ان دونوں پر، ربی ارحمہما، یعنی ان دونوں پر رحم فرما اے میرے مولا جنہوں نے میرے بچپن میں مجھ پر رحم کیا تھا۔ یعنی یہاں رحمتوں کی بارشوں کا ذکر ہو رہا، تو زندہ تھے تب جاتا اف نہ کہو، اور جب انتقال کر جائے تو پھر دعائیں کیا کرو، اور دعا کس طرح کرو؟ تو کہو اپنے پروردگار سے کہ مولا ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھ پر بچپن میں رحم کیا تھا۔ علماء فرماتے ہیں اس سے پتا چلا کہ مغفرت یعنی انتقال کے بعد دعا، انتقال کے بعد ایصال ثواب ان مردوں کو پہنچتا ہے، اور صرف پہنچتا نہیں انہیں فائدہ بھی ہوتا ہے۔ جب ایک والدین چاہے وہ ماں ہو یا باپ ہو، جب ان کو مقام بڑا دیا جاتا ہے نا، بڑا، اور جنت کا جو مقام ہوتا ہے ہم دعا کرتے ہیں مولا ان کو جنت میں بلند مرتبہ دے۔ ہم سمجھ رہے ہیں بلند مرتبہ کیا؟ آدمی اگر نچلے والے درجے میں ہو اور اس کو اس سے اوپر والا درجہ دے دیا جائے نا تو ایسا نہیں ہے کہ ایک زینہ آپ چلے دوسرے زینے پر بلند درجہ آتا ہے،
اس علماء فرماتے کہ جنت کی بلندی درجات کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اگر 40 سال تک مسافرت کرتا رہے، چل کر سفر کرے نا، تب جا کر اس کے دوسرے درجے پر پہنچے گا، اس کے دوسرے درجے پر پہنچے گا۔ اور جب ایک عام آدمی بلندی درجات پاتا، جنت کے دوسرے درجے پر جب وہ پہنچتا ہے نا، تو اپنے رب سے بات کرتا۔ یہ حدیث ہے، نبی پاک کا ارشاد ہے، جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اور وہ بندہ پھر اپنے پروردگار سے کہتا ہے، مولا یہ بلندی درجات، یہ جنت کی اتنی بلندی پر میں آیا، اس کی وجہ کیا؟ اتنی بلندی پر جو میں آ گیا، اس کی وجہ کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے کہتا، میرے بندے سنو، تمہاری پچھلی جو اولادیں تھی انہوں نے تمہارے لیے دعا کی، اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ تم نیچے والے درجے سے اوپر والے درجے میں آ چکے ہو، اوپر والے درجے میں آ چکے ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب ہمارے گھر کے آدمیوں کا، ہمارے گھر کے انتقال کیے ہوئے لوگوں کا، باپ دادا نانا کا یہ عادت ہے کہ ان کو جنت میں بلند درجات ایک بیٹے کی دعاؤں سے دیا جاتا ہو، آپ مجھے بتائیں غوث پاک کو اگر احسان کیا جائے تو کیا غوث پاک کے درجات بلند ہو کر ہمارے گناہ معاف نہیں ہوتے؟ یہ طریقہ تو قرآن میں سکھا ہے، مگر آج کل نوجوانوں نے نظام بنا لیا، اور اکثریت کا بڑی شکایتیں آئی اس پر کہ گویا کہ غوث پاک کے تعلق سے، غریب نواز کے تعلق سے، اور یہ اکرام کے تعلق سے فکر متنفر ہو رہی ہے، یعنی ہم اپنی فکر کو تبدیل کرتے جاتے جا رہے ہیں۔ یاد رکھنا، یوٹیوب کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے جو تمہیں ذہن دیا جا رہا، جو تمہارے ذہنوں کو بنایا جا رہا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یاد رکھو جو کچھ تم کر رہے ہو اور جو کچھ تمہارے ذہنوں میں یہ آ رہا ہے اولیاء کرام کے تعلق سے، اکابر اسلاف کا بدتر طریقہ کا نہ آج نہ قیامت تک رہے گا۔ لہٰذا آپ اپنا ذہن یہ بنائے کہ ہمارے اکابروں نے، ہمارے بڑوں نے جو طریقہ بنایا ہے، ہمارے بزرگوں نے جو طریقہ سکھایا ہے، ہمارے بزرگوں نے جو طریقہ ہمیں سکھایا ہے، وہ یہی ہے کہ اکابر اولیاء کرام نے کل ہمیں اس تعلق سے کچھ کہا تھا نہ آج کا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور اس طریقے پر ہم قیامت تک قائم رہیں گے۔ اور ایصال ثواب کے تعلق سے آپ اس طرح دھیان دیں، ایصال ثواب کے تعلق سے علماء فرماتے ہیں کہ ایک مردہ جب قبر میں جاتا، قبر میں جب اسے اس کے گھر والے رکھ دیتے ہیں، وہ جب لوٹتے ہیں تو لوٹتے وقت حال یہ ہوتا ہے کہ لوٹتے لوٹتے اس کے جو قدم ہیں گھر والوں کے، اس کے جوتوں کی آواز، یعنی چلنے کی آواز اس کے نیچے قبر کے اندر مردہ سنتا، وہ سن کر کہتا ہے کہ رک جاؤ، مجھے تنہا چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے، مجھے تنہا چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے۔ علماء فرماتے ہیں ایک عام مردہ جو قبر میں سویا، ابھی ہم اس کو رکھ کے جا رہے ہیں، وہ آواز دے رہا ہے، بس بات اتنی ہوتی ہے کہ اس آواز کو ہم نہیں سن پاتے، اس آواز کو ہم نہیں سن پاتے، مگر وہ آواز دے رہا ہے کہاں جا رہے ہو مجھے چھوڑ کے۔ علماء فرماتے ہیں جب ایک عام مردہ قبر کے اندر رہ کر یہ آواز دے سکتا ہے کہ مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں، تو آپ مجھے بتائیے غوث پاک جن کی پوری زندگی اللہ اس کے رسول کے نام پر وقف ہو گئی، کیا وہ ہماری آواز کو سرزمین موڑاسا سے بغداد میں نہیں سنتے؟ ایک عام مردے کا یہ عالم ہے کہ وہ جوتوں کی آواز سنتا ہو اور روکنے کی کوشش کرتا ہو کہ رکو کہاں جا رہا ہے، تو پھر یہاں سے ہم پکارے ہم نبی پاک کا مدینے میں سن لیں تو وہ تعجب کی بات نہیں، انہیں ثواب پہنچتا ہے، وہ بلند درجے پر بھی چلے جاتے ہیں، اور ان کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مغفرت بھی فرماتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے ہم وسیلے کے قائل ہیں، ہم غوث پاک کا وسیلہ لیتے ہیں، غریب نواز کا وسیلہ لیتے ہیں، ہم نے تو نبی پاک کو خدا نہیں مانا۔ تو جن لوگوں نے نبی پاک کو خدا نہ مانا ہو وہ اللہ والوں کو خدا کیسے مانے، وہ غوث پاک کو خدا کیسے مانے، وہ غریب نواز کو خدا کیسے مانے۔ اور دوسری بات بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، سب نے پڑھی سنی بھی ہوگی، ایک مثال دی علماء کرام نے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس سے جا رہے ہیں، جب آپ کا گزر مجلس کے ساتھ جب جا رہے ہیں صحابہ کی جماعت بھی قبرستان سے ہوا نا، قبر کے قریب سے آپ گزرے تو آپ نے کیا دیکھا؟ آپ نے دیکھا کہ ایک دو قبریں ہیں، ان دونوں کو عذاب ہوگا،
حضور کیا فرمان ہے کہ میرے صحابہ سنو، ان دو قبروں والوں کو عذاب ہو، صرف یہ نہیں کہا عذاب ہو رہا بلکہ کیفیت بھی بتا دی کہ عذاب کیوں ہو رہا، وجہ بھی بتا۔ عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ ایک پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا اور ایک چگلی کرتا۔ ایک قبر والا پیشاب کے چھینٹے سے نہیں، کوئی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جاتا، گناہ چھوٹا، ایک پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا اور ایک چگلی کھاتا، ان دونوں کو اس وجہ سے عذاب ہوگا۔ وجہ بھی پتا چلا حضور قبر کے اندر کی حالات کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھ کر پہچان بھی رہے ہیں کہ عذاب کیوں ہوگا۔ پھر آپ نے کیا فرمایا؟ پھر آپ نے صحابہ کو کیا حکم دیا کہ کھجور کی درختوں کی ٹہنی توڑ کے، صحابہ نے توڑ کے، حضور نے اس پوری ٹہنی کے دو ٹکڑے کیے۔ جب دو ٹکڑے کیے نا تو ایک ٹکڑا ایک قبر پہ رکھا اور دوسرا ٹکڑا دوسری قبر پہ رکھا۔ جب آپ نے دو ٹکڑے ایک ایک قبر پہ رکھ دیے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ عمل کرنے کی وجہ کیا؟ آپ نے درخت سے ٹہنی توڑی اور ٹہنی توڑنے کے بعد آپ نے ایک ہری ٹہنی ایک قبر پہ رکھی اور دوسری ہری ٹہنی دوسری قبر پہ رکھی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور نے اس کی وجہ بھی بتائی۔ وجہ یہ بتائی، حضور نے ارشاد فرمایا جب تک یہ ٹہنی ہری رہے گی، جب تک یہ ٹہنی ہری رہے گی استغفار پڑھتی رہے گی، تسبیحات کرتی رہے گی، اور جب تک تسبیح پڑھے گی تو اس قبر والے کے عذاب میں تخفیف ہوگی، یعنی اس کا عذاب کم ہو جائے، عذاب کم ہو جائے۔ اب آپ مجھے بتائیں، ایک درخت کی ہری ٹہنی یا گلاب کی ہری پتیاں تسبیح پڑھے تو اندر قبر والے کے عذاب میں تخفیف آ جائے۔ کون پڑھے؟ ٹہنی پڑھے، ہرے درخت پڑھے، ہرے پتے پڑھے، یا پھر گلاب کے ہری ہری پتیاں اگر تسبیحات پڑھے تو صاحب قبر اگر عذاب والا ہے تو اس کے عذاب میں تخفیف آتا ہے، اور صاحب قبر عذاب والا نہیں، عذاب والا نہیں، رحمت والا ہے تو اس کے رحمتوں میں اور مزید برکتیں آتی ہیں، یعنی بلندی درجات ہوں گے اس کے۔ ایک ہری ٹہنی کی تسبیح سے صاحب قبر کے عذاب میں تخفیف آ سکتی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں اب آپ مجھے بتائیں اشرف المخلوقات یعنی ہم لوگ اگر ایک جگہ اکٹھا ہو کر اس اکٹھا اور اس اجتماع کا نام ہم گیارہویں رکھتے ہیں، اور اس اجتماع کی گیارہویں کے اندر اشرف المخلوقات افضل الکلام پڑھے، اور افضل الکلام پڑھ کر اس کے بعد نعت پڑھے، اس کے بعد منقبت پڑھے، اس کے بعد سلام پڑھے، اور اس اجتماع کا نام ہم گیارہویں رکھتے، اور اس کا ثواب اگر گوشت پاک کو یا اشرف المخلوقات پہنچائیں تو آپ بتائیں کہ اگر ہری ٹہنی درختوں کی ٹہنی کی تسبیح سے عذاب کم ہو سکتا ہو تو اشرف المخلوقات کا افضل الکلام پڑھ کر مردوں کو بخشنا، مردوں کو اشارہ کرنا، کیا مردوں کے عذاب میں تخفیف نہیں لا سکتا؟ مردوں کے عذاب میں تخفیف نہیں، بات بالکل آسان ہے۔ اس آسان بات کو اگر عوام سمجھ جائے، یہ اہل سنت نے سمجھ لیا، اہل سنت نے سمجھ لیا، اسی لیے جب سمجھا تو ایصال ثواب کا نام گیارہویں رکھا، ایصال ثواب کا نام چھٹی رکھا، ایصال ثواب کا نام بزرگوں کا عرس رکھا۔ یہ عرس کے ایام کے اندر دین متعین کرنا اور مخصوص دنوں کے اندر انہیں ایصال کرنا گویا کہ اہل سنت والجماعت کا شروع سے طریقہ رہا، اور قرآن نے اس پر ہمیں گویا کہ جان بھی دیا کہ مردوں کے لیے مغفرت کی بخشش چاہنا، اور یہ بھی یاد رکھنا غوث پاک، غریب نواز اور اکابر اولیاء کرام یہ وہ ہستیاں تھیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی خدا کے لیے وقف کر دی۔ مثال کے طور پر حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ یہ اکابر بزرگوں میں جن کا شمار تھا، ان کا استقرار ایسا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں غرق ہو جانا۔ ہم تو دنیاوی لوگ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ بزرگ جب اپنے مریدوں کے ساتھ جا رہے، جب مریدوں کے جرمن کے ساتھ جب آپ نکلے نا، اور جاتے جاتے جب آپ ایک جگہ پر ٹھہرے، رات کا وقت تھا، آپ نے نماز پڑھی، جب نماز کے لیے کھڑے ہو گئے آپ نے اللہ اکبر کہا تو مریدین دیکھ رہے ہیں، سارے مریدین سائڈ پہ کھڑے، وہ اپنے اپنے خیموں میں جا کر آرام میں، اور
یہ پیر صاحب جو تھے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ، وہ نماز میں میدان کے اندر نماز پڑھ رہے تھے. جب نماز کے لیے انہوں نے اللہ اکبر کہہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی استغراق میں ڈوبے نا، آپ کے ڈوبنے کی وجہ یہ عالم یہ تھا. علماء فرماتے ہیں کہ مریدوں نے دیکھا اچانک شیر آیا. جب شیر آیا آپ کے ارد گرد چلنے لگا، آپ کے پاؤں میں استقلال ذرہ برابر آپ ہلے بھی نہیں، آپ اس سے ڈرے بھی نہیں. وہ آیا آ کر چلا گیا، سارے مریدین دیکھ رہے ہیں، آیا آ کر چلا گیا. اور یہی شخص حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ جب اپنے مریدوں کے ساتھ کھانے بیٹھے نا، فجر کے بعد صبح کے بعد دسترخوان لگا، کھانے بیٹھے تو اچانک آپ نے آنکھ کھینچی. مریدوں نے پوچھا حضور کیا ہوا؟ کہا چوٹی نے کاٹا. کیا کہا؟ چوٹی نے کاٹ لیا. تو سارے مریدین نے رات کی بات بھی نہیں کہا کہ حضرت تعجب ہے، آپ چوٹی کے کاٹنے پر آ کے رہے ہو اور رات کے وقت شیر آ گیا تھا آپ ڈرے نہیں. رات میں شیر آ گیا آپ ڈرے نہیں، اور یہاں ایک چوٹی کے کاٹنے پر آپ آ کے رہے. حضرت نے کیا جواب دیا؟ آج میں جو آپ کہہ رہا ہوں نا چوٹی کے کاٹنے پر، تو میں اپنے وجود کے ساتھ جیتا ہوں. یہ تکلیف میری اپنی تکلیف ہے، مگر رات کے وقت جو نماز کی حالت میں تھا تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں ایسا استغراق تھا، ڈوبا ہوا تھا کہ مجھے احساس تک نہ ہوا کون سا جانور میرے قریب آ کے چلا. یہی تو وجہ تھی کہ حضرت مولا کائنات کو جس وقت تیر لگا تھا، تیر اتنا بھیانک لگا تھا کہ نکالنے کی بار کوشش کی گئی مگر نہ نکال پا. اتنی شدت کے ساتھ آپ کو تکلیف، مگر جیسے ہی آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے آپ کے جسم سے تیر نکال لیا گیا، آپ کو احساس تک، آپ کو احساس تک نہ ہوا. تو یاد رکھنا، ہم نے جن کے مزارات بنائے نا، قبے بنائے، جن کو ہم مانتے، چاہے وہ غوث پاک ہو، غریب نواز ہو، داتا گنج بخش ہو، حضرت مخدوم لاہور، یہ وہ شخصیتیں تھی جنہوں نے اپنی زندگی اللہ اس کے رسول کے نام پہ وقف کر دی. اور قرآن نے وعدہ کیا کہ جو اپنی زندگی اللہ اس کے رسول کے نام پہ وقف کر دے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی ساری چیزیں اس کے لیے، دنیا کی ساری چیزیں اس کے پیچھے پیچھے بھاگی گی، دنیا اس کے پیچھے بھاگی. آج لوگ تعجب کر رہے ہیں نا، لوگ مذاق بھی بنا رہے ہیں. غوث پاک نے 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کیسے نکالی؟ میں نے کہا پاگل ہے، پاگل ہے. جس کے قبضے میں دریا و سمندر ہو، یاد رکھنا وہ اگر حکم دے تو 12 سال کیا 80 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی والا ہے. کیونکہ انہوں نے پوری زندگی اس رب کی اطاعت کی ہے جس کی اطاعت میں اور جس کی فرمان برداری میں سمندر اور دریا چلا. جب آپ نے پوری زندگی رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو آپ کے قبضے قدرت میں ڈال دیا. تو غوث اعظم یا غریب نواز جو نام دیا جا رہا ہے، غریبوں کو نوازنے والے، تو غریب نواز تو اللہ، غوث اعظم تو اللہ. تو یہ ساری چیزیں ہیں نا. غوث کہتے ہیں مددگار کو، غوث اعظم بڑا مددگار، تو بڑا مددگار تو اللہ. تو میں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان پیارے بندوں کو جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے نام پر وقف کر دی. آپ بتائیں تو صحیح 15 سال تک ایک قدم پہ کھڑے ہو کر جس نے 15 سال تک ایک نائٹ میں پورا ختم کیا اور شیطان کو بنایا. شیطان آیا تھا بارہ کا پاس اور آ کر کہہ رہا تھا عبد القادری بہت ہو گئے، کب تک یہ کرتے رہو، بہت ہو گئے، سو جاؤ. آپ شیطان کے وار سے بچے، اسے بھگا دیتے. اور شیطان کے وار سے بچنے کے لیے اور شیطان کو تکلیف پہنچانے کے لیے آپ نے 15 سال تک ایک قدم پہ کھڑے ہو کر قرآن پڑھا اور پڑھ کر پوری دنیا کو بتلا دیا. شیطان سے اس طرح بچو گے نا، پھر دنیا تمہارے ہاتھ میں ایسی ہوگی جیسے رائے کا دانا. تو یہ وہی شخص دعویٰ کر سکتا ہے جس نے اپنی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پہ وقف کی. آج ہم جو نعرہ لگا مسلمان ہیں، ہم اولیاء اللہ کو ماننے والے لوگ، ہم غوث و خواجہ قطب ابدال کو ماننے والے لوگ، ہم تو ایسے لوگ ہیں الحمدللہ، ہم تو انبیاء، صالحین اور ازواج مطہرہ، صحابہ بیت کے ماننے والے لوگ. اور ہمیں پتہ یہ بڑی عظیم شخصیت ہے. آج بھی اگر امت ان کے نقش قدم پر آ جائے نا تو یہ فتنوں کا دور چل رہا ہے نا، اس سے بہت کافی بڑھ جائے.
آج کچھ دنوں کے دور سے ہم گزر رہے ہیں جہاں قدم قدم پہ فکر نوجوانوں کی بدلی جا رہی ہے، جہاں اسلام کے نام پر ذہنوں کو تبدیل کیا جا رہا ہے، جہاں گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، کہیں قرآن پاک کی شان میں گستاخی، کہیں اسلامی احکام پر تیر اندازی ہو رہی ہے، کہیں ملکوں کے نام پر، داڑھی ٹوپی کے نام پر۔ تو یاد رکھنا ایسے ماحول میں بچنے کے لیے اولیاء کرام کا دامن عالی ہونا چاہیے۔ لہٰذا یہ نعرہ میرے بیگم مشید نے دوبارہ کہا تھا، جواب سے سوال ہوا تھا حضور شیخ الاسلام اور مسلم سے، حضور لوگ نعرہ لگاتے ہیں اس کا دامن نہیں چھوڑے، کیا مطلب اس کا؟ آپ نے فرمایا تو پہلے پکڑو تو صحیح، پکڑو تب دامن کہ چھوڑیں گے نہیں۔ انشاءاللہ ہم جس دن گوشت پاک کا صحیح دامن پکڑ لیں گے نا، یہ حالات جو ہمارے سر پہ کھڑے ہوئے ہیں نا، یہ کبھی نہیں آیا۔ یہ جو کچھ آیا ہے نا، یہ وجہ ہے کہ ہم نے اپنے اکابروں کی روشوں کو ترک کیا، چھوڑ دیا۔ آج بھی ہم اپنے اکابروں کی روش پر آ جائیں۔ غوث پاک نے اپنی پوری زندگی پڑھائی میں گزارا۔ والدین نے جب آپ کی والدہ نے کہہ دیا بیٹا سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہیں بولنا، کیا واقعہ نہیں سنا کہ اس سچ بولنے کی برکت یہ ہوئی، سچ بولنے کی برکت یہ ہوئی کہ آپ نے آپ کے سچ بولنے کی برکت سے ڈاکوؤں کا پورا قافلہ ایمان لے آیا۔ آج مسلمان ہیں، آج بھی کچھ لوگ ہیں جو مسلمانوں پہ بھروسہ کرتے ہیں، مگر ہم نے اپنی روش اپنے عمل سے اپنا بھروسہ توڑا۔ ایک وقت تھا مہاراشٹر وغیرہ میں چیکنگ ہوتی تھی نا شراب وغیرہ کی، گاڑیاں روک کر کہ بھائی بھوک مارے اپنے شراب پینے کی، وہاں دیکھا ہے کہ پولیس والے جب داڑھی ٹوپی والوں کو دیکھتے تھے نا اس کی گاڑی جانے دیتے، کیونکہ ان کو پتا تھا مسلمان یہ شراب نہیں، یہ شرابی نہیں ہو سکتے، اس کی گاڑی فوراً جانے دیتے۔ اور یہ معاملہ بارہا ہمارے ساتھ بھی پیش آیا کہ جیسی داڑھی ٹوپی دیکھی فوراً کا آپ جائیے، مگر اس کے بعد اگرچہ کروڑوں لاکھوں روپے کی گاڑی والا شخص ہو، کتنا بھی بڑا امیر ہو، حکمان کو بھی، کیونکہ انہیں شک تھا کہ شراب نہ پی، مگر داڑھی ٹوپی دیکھی فوراً کا آپ جائیے، آپ شراب نہیں پی سکتے۔ مگر آج وہ روش کیوں بدلی، وہ عمل کیوں بدلا؟ آپ کو سگریٹوں کے نام پہ کیا چرس نہیں پیا جاتا، کیا شراب نہیں پی جا رہی؟ آج شادیوں کے نام پر آج مسلم نوجوانوں کے اندر چرس گانجا اتنا پھیل چکا ہے نا، غریب نواز غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے لاکھ سے زائد لوگوں نے میرے آنکھ پر جوڑ سے، شراب سے، نشاور چیزوں سے توبہ کی، اس غوث پاک کی ہم کیا آپ غوث پاک کے نام پر شراب کو نہیں چھوڑ سکتے، جوا کو نہیں چھوڑ سکتے، حرام خوری کو نہیں چھوڑ سکتے؟ آج سود پھیل چکا، آج نوجوان نسلیں برباد ہو چکی اس کے اندر، نشہ کے اندر۔ ان چیزوں سے اس معاشرے کو باہر آنا ہوگا، اگر نہیں آئے تو یاد رکھنا تباہ ہونے کے لیے کافی۔ جو نشہ باپ کو باپ کہنے سے روک دے، ماں کو ماں کہنے سے روک دے، بیوی کو پہچاننے سے روک دے، وہ نشہ کس کام کا؟ وہ نشہ کس کام کا؟ یاد رکھنا آپ کے شریر کو، آپ کی صحت کو، آپ کے وجود کو بگاڑ کے رکھ دے گا، اور آپ کی زندگی دنیا میں بھی تباہ ہو جائے گی، آخرت میں بھی تباہ ہو جائے گی۔ آج نشہ کے اندر بازاروں میں تقسیم ہو رہا، بک رہا اور اسے پیا جا رہا، آنکھیں ظلم کی جا رہی ہے اس کے نام پر، گویا کہ عادتوں کے نام پر، نشہ کے نام پر، ٹینشن کے نام پر۔ ٹینشن میں ہو تو چین، قرآن نے کہا ہے کہ چین ہے اللہ کے ذکر میں، چین ہی چین، اللہ کے ذکر میں سکون ہی سکون ہے۔ آؤ تو کہیں ایک مرتبہ سجدہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں جھکو تو صحیح، آپ کو وہ سکون ملے گا جہاں آپ کو بازاروں میں سکون ملے گا۔ وقتی طور پر فلمیں دیکھ کر آپ سکون جو لے رہے ہو نا، یہ سکون نہیں ہے، بربادی ہے۔ وقتی طور پر میوزک سن کر جو آپ سکون لے رہے ہو، یہ سکون نہیں ہے، یہ بربادی ہے۔ وقتی طور پر نشہ کر کر جو آپ سکون لے رہے ہو، یہ سکون نہیں ہے، یہ آپ کے جسم کی، آپ کے گھر کی، آپ کے بچوں کی، آپ کی گویا کہ زندگی کی بربادی ہے۔ لہٰذا نشہ کی چیزوں سے جو آج ملک کی سوچ رہا ہے نوجوان، اس سے دور آنا ہو، اور اگر آپ نہیں آ رہے تو یاد رکھنا تباہی بالکل کریں، اور پوری دنیا چاہتی ہے مسلمان تباہ ہو جائے۔ چاروں طرف سے لوگ پھیل رہے ہیں، چاروں طرف سے لوگوں کے ہاتھ مانی کی روایتوں پر ہے کہ کبھی رات میں آئے، کبھی ننگے پاؤں، کبھی نشہ میں ڈال دیا گیا، کبھی گویا کہ ڈراموں میں ڈال دیا گیا، کبھی سوشل میڈیا کا ایسا شوقین بنا دیا گیا کہ 24 گھنٹے موبائلوں سے ہمیں فرصت ہی نہیں۔ آج کیا وجہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں کا ٹیوشن کر کے بھی آج ایک بچہ کل وہ بازاروں میں اپنی زندگی گزار رہا ہے مگر اس کے پاس نوکری ہے، کیونکہ اس نے زندگی ہوٹلوں کے نام پہ گزارا، کھانے پینے میں گزار دی،
وقتی طور پر گزاریں تو اس طرح گزارنا یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے. آپ غوث پاک کی سیرت پڑھیں, آپ نے ایک ایک لمحات کو, اپنی ایک ایک وقت کو قیمتی جانا, کیونکہ وقت بڑا قیمتی ہے. وقت کو قیمتی جانو اور اس قیمتی لمحات میں ان میں دین حاصل کر لو, تبھی انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب رہے گی, آخرت بھی کامیاب رہے گی. غوث پاک فرماتے کہ میں جتنے سال تک ان میں دین حاصل کرتا رہا, گھاس پتے کھا کر میں نے علم دین حاصل کیا. جتنی مصیبتیں مجھ پر آئی ہیں, اگر وہ پہاڑوں پر آ جاتی, پہاڑ بیزا بیزا ہو جاتا. آج انہی کے صدقے میں دنیا کھا بھی رہی ہے, پی بھی رہی ہے, اور انہی کے نام پر ڈیگوں کی ڈیگ بن بھی رہی ہے, اور بنا کی تقسیم بھی ہو رہی ہے. پتا چلا جس کا نام باقی ہے, نام اسی کا باقی رہے گا جس نے اللہ اس کے رسول کے خاطر اپنی زندگیاں گزاری. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر, آپ کے دین پر پڑھنے کی, جینے کی اور اس پر عمل کی توفیق رفیق نصیب فرمائے. لیکن نام سما فرما دیں گے انشاءاللہ سبب آتی آنے والی دعا 20 تاریخ کو احمد آباد کی سرزمین پر جشن سید و جشن میلاد امام, یعنی حضور شیخ الاسلام والمسلمین سید محمد مدنی الاشرف الشرفی جیلانی قدس سرہ العالی میرے بے مرشد کی امامت بھی ہو. سال میں ایک ہی دن ایسا آتا ہے کہ وقت کا وہ کتب اور اس دور کا 15ویں صدی کا وہ غوث جب نکلتا ہے تو لگتا ہے کہ واقعی میں غوث پاک کا بیٹا ہے. چہرہ مورا, یعنی ہمیں تو فخر محسوس ہوتا کہ آج اپنے حجرے سے وہ نکلا کہ اتنی صدیاں بیت گئی. جب اس کے چہرے کی چمک کا یہ عالم ہے تو غوث پاک کے چہرے کی چمک, امام حسین کی چمک کا عالم کیا ہے نا, میرے آقا کی چمک کا عالم کیا ہے. اولادوں کا یاد واقعی میں منظر دیکھنے لائق ہوتا, کروڑوں لاکھوں آنکھیں اشتعال ہوتی دیدار کے خاطر, تو وہ وقت بالکل قریب ہے. 20 تاریخ اتوار کو انشاءاللہ مرزا پوری کی سرزمین پر مدنی مسکن کے قریب صبح 9 بجے قرآن خوانی سے اس کا آغاز ہوگا, اور ٹھیک انشاءاللہ سجدہ خوانی کے وقت سلسلہ عالیہ, اشرفیہ, قادریہ, چشتیہ جو سجدہ خوانی پڑھا جاتا, اس سجدے کے وقت خود حضور شیخ الاسلام والمسلمین اپنے حجرے سے تشریف لا کر اسٹیج پر موجود ہوں گے. وقت کا وہ غوث, وقت کا وہ کتب اور 15ویں صدی کی عظیم و افضل شخصیت کہ جس کے ایک فتوے میں پوری دنیا میں ہلچل بھی مچائی, اور آج اسی فتوے کے بدولت اسلام, ایمان, اہل سنت و جماعت کی اشاعت پوری دنیا میں ہو رہی ہے. یعنی عیدی کے جواز کا فتویٰ جس نے آج سے 35 سال یعنی 30 سال پہلے دیا تھا, اس فتوے پر آج بھی عمل ہوا, اور اسی عمل کی بنیاد پر اوڑاسا کی سرزمین سے بیٹھ کر ہم گویا کے کئی ممالک تک اپنی آوازوں کو پہنچا سکتے ہیں. یہ فتویٰ اسلامک فتویٰ, اسلامک روح کے اعتبار سے جس عظیم شخصیت نے دیا تھا, آج بھی وہ شخصیت موجود ہے. تو آئیے اس کے دیدار کے لیے اتوار کو صبح 9 بجے پروگرام شروع ہوگا. جشن سید اور جشن میرانی امام, جشن سید سے مراد ہے آپ ہی کے والد بزرگاں یعنی حضور محدث اعظم ہند سید محمد اشرف جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, اور میرانی اماں یعنی حضور شیخ الاسلام والمسلمین کی اہلیہ محترمہ میرانی اماں, جن کا مزار موسیٰ ثواب قبرستان میں آج بھی موجود ہے. لہذا تمام حضرات سے گزارش اس بابرکت پروگرام میں حاضری دے کر حضور شیخ الاسلام والمسلمین کے فیضان سے, محدث اعظم ہند کے فیضان سے, میرانی اماں کے فیضان سے مالا مال ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو غوث پاک کے فیضان سے, اور انشاءاللہ عز و جل اتوار کی رات اسی سے عید کی رات انشاءاللہ 70ویں شریف, بڑی 70ویں شریف بڑی دھوم دھام کے ساتھ عشاء کی نماز کے بعد عشائی اردو مسجد میں منائی جائے گی. اس میں بھی شرکت فرما کر ثواب